بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ جس جگہ پر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ چند گھڑیوں کی ملاقات ہے، چند لمحوں کی ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ نشست ختم ہو جائے گی۔ جس جگہ پر یہ نشست قائم ہے اس کی حیثیت بدل جائے گی، جس جگہ میں بیٹھا ہوں میری حیثیت بدل جائے گی، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ کی حیثیت بدل جائے گی۔ اس کائنات رنگ و بو میں میرے اللہ کے علاوہ کوئی مستقل نہیں، سمجھ آ رہی؟ ایک ہی شے، یعنی ایک ہی ذات ہے جو مستقل ہے۔ ایکو شیکو سارے بند کر، صرف سادہ آواز جائے بندوں کو۔ ایک ہی ذات ہے جو مستقل ہے، باقی سب عارضی۔ یعنی کائنات کا جو وجود ہے، اس وجود میں واجب الوجود اللہ ہے۔ واجب الوجود کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کائنات نہ رہے، اس کے بغیر آسمان نہ رہے، اس کے بغیر زمین نہ رہے، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ بولے ذرا، نہیں اس طرح نہیں اللہ دا نام لیں، اللہ دا نام لینا ہی سیکھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ کا نام لیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی نے دیا ہے۔ آپ کی، میرے ایک دوست ہیں ڈیلسس یونٹ کے انچارج ہیں ماروال میں، وہاں کبھی مجھے جانا ہوتا وارڈ میں، تو بڑے بڑے فن خاں قسم کے لوگوں کے گردے جب فیل ہوتے ہیں، رنگ کالا سیاہ ہوتا ہے، اور وہ ڈیلسس کرا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا پورا خون جو ہے ان کے جسم سے نکل کے مشین میں جاتا ہے، اور مشین سے نکل کے واپس پیوریفائی ہو کے تو پھر جسم میں جاتا ہے۔ اب ان سے اگر کوئی بندہ کہے نا جناب فلانا کام کر لو، وہ کہتے ہیں جو کہتے ہو وہ کرنے کے لیے تیار ہو، کسی طرح مجھے صحت مل جائے، کسی طرح مجھے زندگی مل جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے قیمتی کائنات میں زندگی ہی ہے۔ یہ جو سانسیں ہیں نا آپ کے پاس، یہ جو سانسوں کی لڑی چل رہی ہے، اس سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ نوکری والا ہے یا بے روزگار ہے، بندے کو اصل میں چیز کی قیمت کا ادراک نہیں۔ ہیرا ہے کسی عام بندے کے ہاتھ میں لگے، اسے نہیں پتا یہ کیا شے ہے، لیکن ہیرا تب قیمتی ہوتا ہے جب جوہری کے ہاتھ آتا ہے، اسے اس کی قدر کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ آپ کے جسم میں سب سے قیمتی شے آپ کا دل ہے۔ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، ادھر ادھر آپ کی توجہ ہے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو گفتگو شروع کہاں سے کروں؟ جب تک میرا اور آپ کا مزاج ایک نہیں ہوگا تب تک بات میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا ساتھی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ جو بھی حضرات تشریف لائیں سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو توجہ رہے، وعلیکم السلام، توجہ رہے کہ ہم آپ کی خدمت میں وہ کلام عرض کر رہے ہیں جو رب کائنات کا ہے۔ حضرات آپ کی ملکیت کتنی چیزیں ہیں، اور ان ملکیتوں میں سے مختلف چیزوں کی مختلف حیثیات ہیں۔ ایک چیز ہے، آج کل اینٹ بڑی مہنگی ہو گئی ہے نا، 11-12 ہزار روپے کی، 1000 ہو گئی ہے۔ اب اینٹ بڑی قیمتی شے ہے، لیکن آپ نے اس کو گھر سے باہر ہی سٹاک کروانا ہے،
وہ تھڑی گھر سے باہر ہی لگنی ہے۔ گھر کے اندر جتنی قیمتی چیزیں، ہر چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ سونا اور چاندی، وہ تو آپ گھر کی یعنی دہلیز پر یا دروازے سے باہر تو نہیں کہہ سکتے کہ سنیارے کو کہ یار ادھر باہر رکھ دو ہم اٹھا لیں گے، اینٹوں والا تو ادھر ہی رکھے گا۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ آپ کی زندگی کی وہ گھڑیاں ہیں۔ اور اگر اس بات میں کسی بندے نے پوچھنا کہ یار یہ کیسے ہے، تو قبرستان چلا جائے، اللہ اسے بصیرت کی آنکھ عطا فرمائے، اللہ اسے یہ نعمت دے کہ وہ قبر کے اندر ملاحظہ کر لے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہ قبروں والے بھی کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں فضول ہیں، اصل چیز اس کی عبادت اور بندگی ہے۔ جی نام نمود، زمین جائیداد، عزت شہرت، جی لباس، آپ کتنا قیمتی لباس استعمال کر رہے ہیں، اگر اس قیمتی لباس کے اندر والا بندہ وہ اس کا بندہ ہے، تو وہ ٹاٹ کا لباس پہن کے بھی کسی جنگل میں بیٹھ جائے تو کائنات کی ہر شے ادھر متوجہ ہوتی ہے، شہر کو نہیں جاتے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی کے پاس گئے تھے سلطان محمود غزنوی، آپ نے کہا میں نہیں ملتا شاہ سے، جاؤ اسے کو میرے پاس نہ آئے۔ وہ اصرار کرتا رہا، نہیں میں نے حاضر ہونا ہے، میں نے آنا ہے۔ آپ نے فرمایا فقیر نے 2 دروازے اس لیے رکھے ہیں درگاہ کے، ادھر سے بادشاہ آئے گا، دوسرے دروازے فقیر نکل جائے گا۔ نہیں تو آپ کو پتہ ہے شاہوں سے تو ہاتھ ملانا حسرت ہوتی ہے بندے کی، بادشاہ سے ملاقات، اس سے دوستی، اس سے تعلق قائم ہو جائے۔ سب سے بڑا بادشاہ اور بادشاہوں کا خالق تو اللہ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ دوستی کر لو، وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ دوستی کرو، اور جب تم میرے دوست بن جاؤ گے تو ساری کائنات تمہاری غلام ہو جائے گی۔ وہ اعلان کرتا ہے۔ قرآن عزیز کی آیت پڑھتا ہوں کیونکہ سب سے قیمتی عبارت، سب سے قیمتی کلام تو قرآن ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب ترتیب دیکھیں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اوے انسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اور تجھے اپنے کریم رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ادھر تیرے ساتھ محبت کرنے والا، تیرے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تیرا رب، تیری نافرمانیوں کے باوجود تجھ پر اپنی عنایات کی بارش کرتا چلا جا رہا ہے، تو پھر بھی میری طرف نہیں دیکھتا، پھر مجھے ٹائم نہیں دیتا، مجھے لفٹ نہیں کراتا۔ کن کو لفٹ کراتا ہے؟ جو تیری قبر تک زیادہ سے زیادہ جا سکتے ہیں، کن کو ٹائم دیتا ہے؟ تیرا وقت کس کے لیے ہے؟ کیونکہ کائنات میں ہم آئے کس لیے؟ پتہ ہے اس کائنات میں مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنا خوبصورت ماحول ہے، یہ سٹینڈ کا انتظام کیا، مائک کا انتظام کیا، ساؤنڈ کا انتظام کیا۔ کیا مقصد ہے ساؤنڈ کا؟ میری آواز کو اونچا کر کے آپ تک پہنچا۔ اگر یہ بند ہو جائے، خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے یہ صحیح رہے، خراب ہو جائے، کوئی تار ٹوٹ جائے، اس کا کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اینک کے شیشے 2-3 پیس ہو جائیں تو صحیح نظر نہیں آئے گا، اینک اتار دیتا کہ بھئی یہ جو کام تھا اس کا صحیح نظر تو آ نہیں رہا۔ پنکھے کا کام ہوا دینا ہے، ہوا نہیں دے رہا تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سائبان کا کام ہے سایہ دینا، اگر سایہ نہیں دیتا، دھوپ پھر پڑتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہر شے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے اس کا۔ اللہ، تیرا کیا کام؟ تو کس لیے آیا ہے؟ تجارت کرنے، کاروبار کرنے،
مال کمانے، تو مال تو قارون کے پاس کم تھا، کیا قارون کے مال نے قارون کو بچایا؟ فرعون کے اقتدار نے اس کو بچایا؟ اب میں رب کی کریمی عرض کروں کہ جس دن میرے اللہ نے فرعون کو غرق کیا نا، حضرت موسیٰ کے پیچھے بھاگا تو فرعون کو غرق کیا گیا جب دریا کے اندر، پانی کے اندر، تو برب موسیٰ و ہارون، آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ ایک دفعہ اس نے کہا، دوسری دفعہ کہنے لگا تھا تو جناب جبریل امین نے ریت لے کے اس کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت جبریل امین کہتا مجھے غیرت آئی کہ اتنے ہزار بچوں کا قاتل ہے، اس نے دو چار دفعہ کہا تو اس نے تو معاف کر دینا، تو یہ کہہ ہی نہ سکے۔ جب قارون نے اپنی خباثت کا مظاہرہ کی جناب موسیٰ کے ساتھ، یہ موسیٰ کا خادم تھا، بے روزگار تھا، تنگ دست تھا، ہر وقت جناب موسیٰ کی خدمت میں ہر وقت رہتا، مسجد میں، بازار میں، جہاں بھی آپ پیچھے پیچھے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ انجیل کو سونے کے پانی سے لکھو۔ جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ میرے پاس اتنا سونا نہیں ہے، فرمایا سونا ہم دیتے ہیں، ساری کائنات تو ہماری ہے۔ نسخہ کیمیا عطا فرمایا، جب نسخہ کیمیا عطا فرمایا تو سونا بنا لیا، اپنے لکھنے لگے۔ جب ساری تورات شریف سونے سے لکھ دی، آپ نے کہا مجھے سونے کی اور کیمیا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا یہ میرا خادم ہے، ہر وقت ادھر رہتا ہے، روز گھر سے گالیاں پڑتی ہیں کہ گھر میں تو روٹی نہیں ہے کھانے کی، تو موسیٰ کے پاس بیٹھا رہتا ہے جا کے۔ آپ نے اس کو دے دیا کہ یہ تو رکھ لے، میرے خدمت کرتا ہے، تیرا گزارا ہو جائے گا۔ اس نے پھر اس سے سونا بنانا شروع کیا، بناتے اس نے پھر بہت دور تک چلا گیا۔ موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ جاؤ قارون سے جا کے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ وہ گئے، قارون سے کہا کہ تجھ پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اس مال کی زکوٰۃ دو۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ رسول اللہ کی امتی ہیں، آپ کی زکوٰۃ ہے 2.5%۔ کتنی؟ 100 میں سے 2.5 روپے، جبکہ بنی اسرائیل سارے نبیوں کی ساری امتوں پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 25% تھی، 100 میں سے 25 روپے دینا پڑتے تھے۔ قارون نے حساب، اس نے کہا یہ تو پیسہ ہی بڑا بن گیا۔ ان کا جناب کل تشریف لانا، کل پھر بات کریں گے۔ صبح اس نے بڑا کٹھ کر لیا، ایک بی بی کو پیسے دیے کہ موسیٰ آئیں گے تو ان پر تہمت لگانی تم نے۔ جناب موسیٰ آئے، بڑا رش تھا، جناب موسیٰ پر ایمان لانے والے بھی قارون کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی نفسیات ہے نا بندوں کی کہ مالداروں سے اس لیے تعلق قائم کرتا ہے کہ شاید کتے کم آ جائے۔ کم میرا رب بھی آتا ہے، کم اللہ کے سوا کوئی آتا نہیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آیا، آپ نے فرمایا بھی زکوٰۃ دوسرے کا جناب کوئی پہلے واعظ فرمائے نا، کوئی تقریر کریں، لوگوں کو بتائیں کچھ۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا؟ کہا جناب زنا کے بارے میں بتائیں، اس کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو زانی زنا کرے گا اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ کہنے لگا حضور اگر یہ آپ کریں کام تو؟ آپ نے فرمایا اگر میں کروں گا تو اسلام دین شریعت تو سب کے لیے برابر ہے، میں کروں گا تو میرا ہی یہ سزا میری بھی یہی ہوگی۔ کہا بی بی کھڑی ہو نا ذرا، بی بی سے کہا، بی بی کھڑی ہوئی، اللہ نے بی بی کے دل میں اپنا خوف داخل کیا، بی بی کھڑی ہوئی، رونے لگی۔ اس نے کہا یہ ظالم ہے، جھوٹا ہے، موسیٰ آپ اس نے مجھ پہ 1000 روپیہ دیا کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں، آپ پاک ہیں، آپ طیب ہیں، یہ جھوٹا ہے، اس نے مجھے 1000 روپے میں خریدا ہے کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ اب موسیٰ کو جلال آیا، جناب موسیٰ جلال میں جب آئے نا، آپ نے کہا یا اللہ تو نے بھیجا تھا، تیرے کام آیا ہوں، اپنے کام تو نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ زمین تیرے حکم کے تابع کر دیے، جو زمین کو حکم دے یہی کرے گی۔ جناب موسیٰ نے زمین پکڑ لے، وہ سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، چھلانگ لگائی، وہ جا کے زمین نے پکڑا۔ اب کیا ہوا، جب ٹانگوں تک گیا نا تو موسیٰ کو ترلے کر، موسیٰ معاف کر دے،
موسیٰ معاف کر دے، مہربانی، آئندہ نہیں، سارا مال دے دوں گا، جو کہے گا کروں گا، ایک دفعہ چھوڑ دے۔ موسیٰ غصے میں تھے، جلال میں تھے۔ جب تھوڑی تک آیا، جناب موسیٰ سے معافی مانگتا رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے حکم فرمایا، اللہ نے وحی فرمائی، اتنی مرتبہ موسیٰ کو کہا ہے، مجھے ایک دفعہ کہتا تو میں نے معاف کر دینا تھا۔ اتنے بڑے ظالم کو ایک دفعہ توبہ کرنے سے، فرمایا اس کو اتنی مرتبہ کہا موسیٰ کو، مجھے ایک دفعہ کہتا تو میں نے معاف کر دینا تھا اس کو۔ لوگوں نے کہا باتیں کرنے، اوہ اچھا موسیٰ کو اصل میں مال چاہیے، تو دیکھو نا اس کو غرق کر دیا، مال موسیٰ کے قبضے میں آ جائے گا۔ موسیٰ جلال میں تو اس وقت فرمایا مال بھی تیرے ساتھ جائے، قیامت تک وہ قد عدم نیچے جا رہا ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں مال پر اعتماد نہ کرنا، اعتماد کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے، اس پر اعتماد کرو، اور اس کا اعتماد کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا کہ تمہیں کہ آ جا میں تیرے ساتھ ہوں، وہ ہر جگہ تیرے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو تیرے ساتھ ہے۔ اور اگر نمرود کی بات کریں، نمرود آیا جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، فرمایا، کہنے لگا کہ اے ابراہیم نکال اپنے رب کو باہر، میں جنگ کرنے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جاہل آدمی ہے، اس کو کیا بتاؤں کہ رب کیا ہے، یہ لڑنے آ گیا ہے، اب جاہل بندے کو کیا بندہ سمجھائے کہ دین کیا ہے، حدیث کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ جس کو سمجھ ہے وہ تو سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ رب کا فرمان پڑا جا رہا ہے، وہ چونچا نہیں کرتا۔ اب نمرود نے کہا نکالو باہر، اب جناب ابراہیم خاموش ہے، پریشان ہے، اس کو کیا جواب دو۔ اس نے ایک تیر آسمان کی طرف پھینکا، اللہ نے اس کی جہالت کو اور اس کے کفر کو پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس تیر کو خون لگا کے نیچے بھیجا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا دیکھ تیرے رب کا میں نے خون کر دیا معاذ اللہ۔ اللہ نے مچھر بھیجا، کیا بھیجا؟ مچھر بھیجا۔ مچھر نمرود کی فوج کا گوشت بھی کھا گیا، ہڈیاں بھی کھا گیا۔ عام طور پر مچھر گوشت نہیں کھاتا، ہڈیاں نہیں کھاتا، وہ صرف خون پیتا ہے۔ وہ ایسا مچھر تھا، ایک مچھر کی ڈیوٹی تھی، اندازہ تو کرو اس کی قدرت کا کیا حال ہے کہ ایک مچھر کو اپنے دشمن پر مسلط کرے تو اس کو تہس نہس کروا دے۔ اس لیے اس سے پنگے نہ لو یار، اس سے بغاوت نہ کرو، وہ کریم ہے اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہے، مہلت دے دی تمہیں اس نے۔ وہ پکڑنے پر آئے تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر ہلنے بھی نہیں دیتا۔ اچھا نمرود جو ہے نا دوڑ کے جا کے جھاڑی میں چھپ گیا، مچھر اسے پتا مچھر کھا رہے ہیں بندے، جھاڑی میں چھپ گیا۔ اللہ نے مچھر کو حکم دیا ٹھہر جا بے، 3 دن تک چھپا رہا جھاڑی میں۔ اللہ نے 3 دن تک مچھر کو حکم دیا کہ اس کی ناک میں داخل نہیں ہونا۔ میرے نبی نے فرمایا، رسول کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے 3 دن مہلت دی، اگر وہ 3 دن تک بھی اللہ سے معافی مانگ لیتا اللہ نے معاف کر دینا تھا۔ تو جو اتنے بڑے ظالموں کو معاف کرتا ہے تجھے معاف کیوں نہیں کرے گا؟ تو صرف معافی نہیں مانگ رہا، اس سے معافی تو مانگ، اس کو آواز تو دے، اس کو پکار تو صحیح۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ آج صبح میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، حضرت شیخ مالک بن دینار آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، اس نے احرام باندھا ہوا تو تلبیہ نہیں پڑھ رہا۔ کیا نہیں پڑھ رہا؟ اب فرق دیکھیے گا ہمارا اور اس بندے کا کیا فرق ہے۔ تلبیہ نہیں پڑھ رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور وہ خاموش ساکت کھڑا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان تو تلبیہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا میں ڈر رہا ہوں، اپنے رب سے ڈر رہا ہوں کہ اگر میں کہوں لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، اگر اس نے کہہ دیا لا لبیک جا تو نہیں حاضر، تو میں کدھر جاؤں گا؟ اس لیے نہیں پڑھ رہا۔
یعنی میں کہہ رہا ہوں اس نوجوان کو اللہ کی معرفت کتنی تھی کہ اس کو اس بات کا ادراک تھا کہ اگر میں نے لبیک کہا، اس نے لا لبیک کہا تو میں سن لوں گا. یعنی وہ اللہ کے قریب تھا نا. دور والے کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، نہ مسجد کی، نہ قرآن کی، نہ نبی کی، نہ حدیث کی، نہ کسی شے کی. کیا پرواہ ہے؟ پرواہ تو اس کو ہے جو اس کے قریب ہے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تو پریشان نہ ہو، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، تو پڑھ. کہتے ابھی اس نے لبیک کا لفظ نکلا تو وہ پہلو کے بل زمین پر گرا، فشاہکا، چیخ ماری، اور اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی. شہید محبت الہی ہو گیا. اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ مجھ کی محبت کا تو آپ کو پتہ ہے، پیڑی کی محبت کا تو آپ کو پتہ ہے، مکان کی محبت کا تو آپ کو پتہ ہے، کار کی گاڑی کی محبت کا تو آپ کو پتہ ہے. آج کل یہ مصیبت آ گئی اینڈرائیڈ موبائل کی محبت کا تو آپ کو پتہ ہے. اور رب کی محبت کیا شے ہے؟ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جو اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ سے عشق کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار حج کرنے کے لیے گئے تو پیدل جا رہے ہیں، پاس سواری بھی ہے. بصرہ سے چلے پیدل حج کے لیے. کسی نے کہا حضور پہ سواری بھی ہے تو بیٹھ جائیں. پر میں نہیں. ایک بھاگا ہوا ناخلف غلام جب اپنے آقا سے صلح کرنے کے لیے جاتا ہے، بھاگا ہوا غلام جب مصالحت کے لیے جاتا ہے تو اسے پیدل ہی جانا چاہیے. میں سواری پر، میں تو اس کا نافرمان بھاگا ہوا غلام ہوں، میں اسے صلح کرنے جا رہا ہوں، اس سرزمین پر جا رہا ہوں جہاں اس کی رحمتیں برستی ہیں. کہتے خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں ہمہ وقت برستی رہتی ہیں. کتنی رحمتیں؟ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی، 40 رحمتیں خانہ کعبے کو دیکھنے والوں پر برستی ہیں، اور 20 رحمتیں وہ جو اس کے اندر لگا ہوا پتھر ہے نا، اس کی طلب خواہش رکھ میں اس کو چوم لوں، اس کا بوسہ لے لوں. کورونا آ گیا ہے تو کیا ہو گیا؟ ظالموں نے اصل جو شافی تھا، جو مرکز شفا تھا، وہ خانہ کعبہ تھا. تو مرکز شفا کو ظالمہ تم نے بند کیا ہے. شفا کہاں سے ملے گی تمہیں؟ خانہ کعبہ اس کائنات میں مرکز شفا ہے. اور اس کے بعد مرکز شفا تو قرآن ہے. کوئی بندہ مجھے کہے مفتی صاحب اس کو تو بند کر دیا، قرآن کو تو کسی نے بند نہیں کیا. چھنی یہ جو اس گاؤں کی مسجد میں قرآن پاک کا حال تو چیک کرے جا کے. جتنی برکتیں اللہ نے کعبے میں رکھی ہیں اس سے زیادہ برکتیں اللہ نے قرآن میں رکھی ہیں، اور پھر اس سے زیادہ برکتیں اللہ نے نماز میں رکھی ہیں. نماز تو کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ نماز؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں باوضو ہوں، میں مسجد میں مصلی پر کھڑا ہونے لگا ہوں، صف میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر نہیں کیا ابھی، اللہ فرماتا ہے فرشتو میں پاک ہوں. یہ بندہ میری بارگاہ میں قیام کرنے لگا ہے. میری بارگاہ میں کیا کرنے لگا؟ قیام کرنا ہے اس نے. تو اس کے جسم پر تو گناہ کی نجاست ہے، اس کے جسم پر تو نجاستیں، ایسا کرو اسے پاک کرو، اس کے جسم سے ہر قسم کی نجاست نکالو. اور فرشتے نکال لیتے ہیں، پھر وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتا. پھر رکوع کرتا ہے، پھر پاک ہو کے جب سلام پھیرتا ہے تو وہ فرشتہ جو پکڑ کے کھڑا ہے نا، وہ جو ساری خباستیں اور ساری نجاستیں، اللہ کہتا ہے یا اللہ اس نے پڑھ لی نماز. فرشتہ کہتا ہے یا اللہ نماز پڑھ لی اس نے، کیا حکم ہے؟ فرمایا میں کریم ہوں نا، اب میں نے اسے پاک کیا ہے تو اسے پاک ہی رہنے دو. نماز. اور میں سب سے بڑی بات آج کہوں گا،
حضرت عثمان غنی کا یہ قول مبارک میں نے قبلہ پڑھا کہ آپ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے. جب کبھی آپ نے واش روم جانا ہوتا، لیٹرین جس کو آپ کہتے ہیں، تو آپ اپنی چادر مبارک اس لیٹرین سے باہر بچھاتے. سنیے گا ذرا غور سے، میں حیران رہ گیا. میں نے بہت سارے فضائل جناب عثمان غنی کے پڑھے، لیکن یہ والی فضیلت جو ہے میں پڑھ کے یہ